الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ذل جلالك بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہم ذل جلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے پر شوق نصیب فرما دے، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے. میں کچھ سورہ کریم ایک جلسے میں تھا، وہاں بات چیت کے لیے جانے سے پہلے ایک صاحب ملے، ایک بھائی ملے، کہنے لگے میری ایک ہمشیرہ بنارس کے مدرسے میں پڑھتی ہیں، ان کو گردن توڑ بخار ہوا اور بخار کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ہم بیچاری بچی پریشان ہو گئی، ان کے بھائی پریشان. کیا نام بھائی معلوم اور ہمارے بھائی کا ہمارے بزرگ رحمۃ اللہ صاحب. ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ مجھے بتلا رہے کہتے ہیں گردن توڑ بخار ہوا، ہمشیرہ کی بینائی چلی گئی. تو ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ کیا نام ہے؟ محمد معلم. ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے،
تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے روحانی فرامین سے ملتی ہے۔ اور آپ کے پیارے روحانی طریقے ایسے ہیں وہ ہمیں ہماری خوشی میں بھی جنت کی راہ دکھلاتے ہیں اور ہماری غمی کے اندر بھی جنت کی راہ دکھلاتے ہیں۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مشکوٰۃ شریف کتاب علم کی مبارک حدیث شریف ان کو سنائی کہ حدیث قدسی کہ من سلکت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، من سلکت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، کہ جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ کہ جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ میں نے یہ حدیث کی بیٹی کو جا کر سنائی جاتا الحمدللہ تاکہ ان کو حوصلہ ملے گا۔ کیا نام ہے ہمارے گھر؟ اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ برکتوں سے نواز دے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے، اور انشاءاللہ ہے پہلے سے الحمدللہ مجھے اندازہ ہے یہ ہمارے بزرگ یہ کون سی یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بٹھا رکھا ہے سب کو۔ میرے حضرت فرمانے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حب اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا دیں، جو گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، یقین ہے جو گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، کاروبار میں نقصان ہے، جو گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اجر ہی اجر ہے، اور اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ لاہور اکبری منڈی ہے، وہاں پر مارکیٹ کی مسجد تھی، اکبری منڈی کی بڑی مسجد، 100 سال پرانی مسجد، وہاں پر تاجر حضرات جمع تھے، اس کے بعد ایک اور مارکیٹ میں تاجر حضرات جمع تھے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے پیاسے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ نہ پڑا کریں گے، تصویر میں کیا رکھا لگا تھا، کچھ بھی رکھا نہیں ہے۔ میرے حضرت جامع شفیع شیخ رضی اور صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے حضرت نے جاندار کی تصویر دیکھنے سے منع کر رکھا ہے، کوشش کرتا ہوں لیکن بلا ضرورت اتنا تو آپ اس کی بات میں سختائی کریں گے، بلا ضرورت ان چیزوں سے بچا کریں، اتنی بات میں سختائی کریں گے۔ چلو آپ نے پہلے کچھ رخصت والے قول پر عمل کر لیا ہے، اب عزیمت والے قول پر بھی عمل کر لیں، لیکن بلا ضرورت کرنا چاہیے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں تصویر صورت سے ہے، پھر صورت رہ جاتی ہے، روح خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ وہ اپنی شکل دیکھنے میں لگ رہے تھے میری شکل کیسی ہے، جو کل تھی آج ہے، وہ کیا شکل میں فرق رہا ہے۔ چلو میرے فرمانے کے بعد کو سکرین پر آنے کا شوق ہوتا ہے، سکرین پر آنے کا شوق ہوتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ شیشہ دیکھ لیا ہے، شیشہ دیکھ لیا ہے، شیشے میں وہی سکرین میں رہتا ہے۔ چلو کوئی رنگ برنگا دیکھنا ہو تو رنگین شیشہ دیکھے، رنگین شیشہ پھر اس پہ رنگ برنگے آپ نظر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بالکل بے فائدہ شوق ہے، میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اور دیکھیے میرے اوپر ایک پنکھا لگا ہوا ہے، آپ کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں اس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا، یہ اللہ گھر تعمیر ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے، عرش پر تختی لگے۔
یہ ہے تفصیل ہے. ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے. بات بڑی ہے. لوگوں کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ نہیں دے رہا. میرے حضرت فرمائے لگے بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے. فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں. بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے. یہ ہے نیت اللہ. اور جب اللہ میاں خوش ہو گئے، دنیا کا اتنا ضرب بھی نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں کی خوشی کے بلے کو اپنے اندر سما سکے. کیا نام ہمارے پیروں کا. اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے. آپ اگر ہم مجھے بتلاؤ آپ کی جنت کتنی بڑی ہوگی، بتلاؤ ذرا. کیا نام ہمارے محمد بھائی محمد سلیم، آپ کی جنت کتنی بڑی ہوگی بتلا دو گے. میں بھی نہیں بتلا سکتا کتنی بڑی ہوگی، لیکن ایک آدمی کی حدیثی میں جنت بتلائی، ایک آدمی کی حدیثی ایک آدمی کی حدیثی میں جنت بتلائی گئی ہے کتنی بڑی ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں آپ کی جنت کتنی بڑی ہوگی. سب سے آخری جنتی جن کا تذکرہ بخاری شریف میں بھی ہے اور بھی شاید اور حدیثی کی مبارک کتابوں میں، کہ سب سے آخری جنتی جن کو اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے. سب سے آخری جنتی جن کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے. اس دنیا اس سے آپ اندازہ لگائیں آپ کی جنت کتنی بڑی ہوگی، ہم تصور نہیں کر سکتے. یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے، ہمارے پاس کیا ہے کچھ نہیں آتا. میں زبان سے بول رہا ہوں، اس سے میرا کیا کمال، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پھر کر دوں جو گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جو گھڑی اللہ، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اجر ہی اجر ہے، اس میں ثواب ہی ثواب ہے. ترمذی شریف میں ایک عنوان آتا ہے باب کتاب الجنائز میں، باب ما جاء فی ثواب المرض. سبحان اللہ. باب ما جاء فی ثواب المرض. عنوان سے معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے. باب ما جاء فی ثواب المرض، کہ بیماری پر کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ملے گا. اور پھر آگے پہلی حدیث شریف ذکر کی، لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفع اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیئۃ. لا یصیب المؤمن شوکۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. تکلیف نام ہی ثواب کا ہے. یہ اوپر سے تکلیف، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا. کل میں مارکیٹ میں میرا کر رہا تھا، مارکیٹ کی مسجد میں بھی بھائی ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکال دیں. آپ کاروبار بھی کرتے ہیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکال دیں. بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے. یہ حضور سے یہ سب حضور کی جو مبارک سیرت ہے، قدم قدم پر ہمیں جنت کی راہ بتا رہی ہے. ہمارے گرو بڑا پیارا جملہ کہتے فرمانے لگے، حضور کی سیرت طیبہ یہ منانے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز ہے. ہاں، اگر منائیں گے تو ایک دن منائیں گے، اپنائیں گے تو پوری زندگی اپنائیں گے. آپ یہ تو اپنانے کی چیز ہے. قدم قدم پر جنت کی راہ.
اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے نورانی دریوں کو اپنے سینے سے لگا لیں. پھر ربی کا معنی ہے نا بہار، ربیع الاول کا معنی ہے بہار. پھر 12 مہینے آپ کے ربیع الاول ہیں. یہ 12 مہینے ہی آپ کے بہار میں گزریں گے. ہاں یہ جنت کی بہار میں گزریں گے آپ کا. اللہ ہمارے بھائی بیچارے اپنے انداز سے لگے رہتے ہیں، کچھ اپنے وہ. چلو اللہ ان کو بھی اللہ پاک کی ذات مزید اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اپنے انداز سے کوئی خوشی سلسلے میں لگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اصل چیز ہی اپنانا ہے. ہاں تو مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں. مولانا اسامہ صاحب مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، دل سے نکال دیں. مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع. بس میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے. یہ نقصان ہے. میرے حضرت فرمائے لگے دھوکہ دینا یہ تجارت کے اصول کے خلاف ہے. گاہک کے اوپر دھوکہ ظاہر ہو گیا دوبارہ پھر کہاں ہے آپ کی دکان پر. دھوکہ دینا یہ تجارت کے اصول کے خلاف ہے. بخاری شریف میں ہے کتنا ہے سب مبارک حدیث کتاب البیوع میں امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث سے ذکر کی وَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَ. کاروبار کرنے والے، معاملہ کرنے والے زبان سے سچ بولیں. سچائی یہ مسلمانوں کا شعار ہے. یہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسی نیک نامی تھی. اب بھی ہیں اللہ کا شکر. آپ میرا حسن زن یہی ہے آپ بھی اللہ تعالیٰ کے انہیں نیک بندوں میں سے ہیں جن کی زبان انشاءاللہ سچائی سے بھری ہوئی. الحمدللہ کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگیں. فَإِنْ صَدَقَ زبان سے سچ بولیں. وَبَيَّنَ چیز میں کوئی عیب ہو تو ظاہر کر دیں، چھپائیں نہیں، ظاہر کر دیں. اللہ میرے پاس فیصل آباد سے ایک نوجوان ہے، کہنے میں نے گاڑی فروخت کرنی. گاڑی فروخت کرنے سے پہلے میں اس کا عیب بتلاؤں گا کہ اس میں یہ عیب موجود ہے. اب آپ کی مرضی ہے، چاہے خریدے چاہے نہ خریدے. میں نے کہا بھائی آپ اس حدیث پر عمل کریں. حالانکہ سادہ سے نوجوان تھے. فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَ زبان سے سچ بولے اور کوئی چیز میں عیب ہو تو اس کو ظاہر کر دے، چھپائے نہیں کرنا. اس سے آپ کی نیکی میں اور آپ پر اعتماد میں اضافہ ہوا رہتا ہے. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. میں زبان سے سچ بولیں، کچھ عیب کو چھپائے نہیں کو ہو تو ظاہر کر دیں اس کو ہوتا ہے. تو فرمائے اس قسم کی بے میں فرمائے اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا یہ اس سودے میں اور اس بے شرا میں برکت ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی یہ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے بھر دینا چاہتا ہے. تو مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکالتے ہیں. مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے. نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے. اللہ کا یہ دل میں اتر جائے گا. نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے. بس اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے. پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں. جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّ قرآن پاک کے دوسرے پارے کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میرے اکابر حضرات ہمارے مخدوم حضرت مولانا عبدالجبار صاحب مکاتم عالیہ اور میرے اکابر حضرات تشریف فرما ہے. مولانا عبداللہ صاحب سارے
مولانا صاحب ایسا اور ہمارے شہر کے احباب بزرگ بھائی آپ حضرات کی محبتوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آپ قرآن پاک کے جتنے بھی ترجمے ہیں تقریباً ترجمے ہیں ان میں یہی لکھا ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بے ضرور امتحان لیں گے. یہ اللہ میں کہتے ہیں. شروع میں امتحان کا ذکر ہے، درمیان میں پرچے کا ذکر ہے اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے. ایک ہی آیت میں سارا کام کر دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بے ضرور امتحان لیں گے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی ہمارا امتحان چھوٹا سا ہوتا ہے اور پرچہ بند کر کے لیتے ہیں امتحان. اللہ نے پرچہ کھول کر رکھ دیا، پورا پرچے کھول رکھ دیا. یہ امتحان کے پرچے میں کچھ آئے گا کہ ہم ضرور بھی ضرور امتحان لیں گے. امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ نمبر 1 بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے. جیسے غزہ میں فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے اور مجاہدین سے اللہ تعالیٰ نے دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان دیا اور اس امتحان میں 100/100 نمبر دے کر پاس کیا. شہادت جیت کا نام ہے، ہار کا نام نہیں. شہادت جیت کا نام ہے. والجوع اور بھوک کے ذریعے گھر میں فقر و فاقہ بھی آ جاتا ہے، حالات آ جاتے ہیں. اور آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر ہیں. 3 پرچے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان، وَالْأَنفُسِ جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کا نقصان. ہمارے جتنے نقصان ہیں تقریباً اس کے گرد گھوم رہے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان. کاروبار میں نقصان ہو گیا تھا. کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ. کاروبار کریں آگے ہاں کاروبار میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے. لیکن میں آپ کو یہ طریقہ بتلا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق سے مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، دل سے نکال دیں آپ. بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے، یہ ہے گھاٹے کی چیز. وہ نقص میں اموال مالوں کا نقصان، والانفس جانوں کا نقصان، والثمرات پھلوں کا نقصان. یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے. اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وہ بشری الصابرین جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنا دے. اب آپ بتاؤ جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے، یہ اوپر سے نقصان ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے. حوصلے میں رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا رہنا ہے. مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے. مایوسی تو کافروں کے پاس ہے. رب کا در بھی نہیں چھوڑنا، جھولی پھیلائے رکھنی ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آ جاتے ہیں گھروں میں حالات اور پھر آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار. الحمدللہ. اور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمت کرنا ثواب، محنت مزدوری کرنا ثواب، اپنی حق حلال کی روزی کے جتنے بہانے ہیں یہ سب اجر و ثواب سے بھرے ہوئے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار. الحمدللہ. یہ جنت کا راستہ جیسے ہمارے سجدے قریب سے گزر رہا ہے، یہ ہماری دکان سے بھی گزر رہا ہے، یہ ہمارے دفتر سے بھی گزر رہا ہے. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی عطا کیے. کھانے کے، پینے کے، رہائش کے، لباس کے، پوری کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں قدم قدم پہنمائی کرنا. شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. اگر یہ مسجد میں ہمیں اگر مسجد میں مدرسے میں جنت کی راہ دکھلا رہی ہے، یہ ہماری دکان میں بھی، دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں بھی جنت کی راہ بتا رہی ہے. یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں
دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے۔ کتنا پیارا زندہ ہے۔ اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے وہ کام دنیا کا نہیں، وہ جنت کا کام ہے۔ اور کیا نام ہے ہمارے بھائی عبدالرزاق صاحب، حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا، ہمارے حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے۔ ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں کہ اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک بھائی کہنے لگے اللہ پاک کی ذات چھپی ہوئی لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کی ذات چھپی ہوئی، یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، تو آخرت میں اللہ دیدار نصیب فرمائیں گے۔ بخاری شریف میں سترون ربکم کما ترون القمر، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ امروز شریف میں تھے، وہاں ایک بابا جی ملے، پرانے بزرگ حضرات ہوتے ہیں، بڑے سیدھے سادے سے ہوتے ہیں۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مولوی جی میں نے اللہ میاں کی بڑی نعمت دکھائی، اور اپنے اندر ایسا ہے مولوی جی میں نے اللہ میاں کی بڑی نعمت دکھائی، میں نے اللہ میاں کی بڑی نعمت دکھائی ہے، میرا اللہ میاں کا دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے کہ آخرت میں اللہ میاں کا دیدار نصیب ہوگا، کرنا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ سترون ربکم کما ترون القمر، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو۔ یہاں ہمیں سب کچھ نہیں کہہ دیا ہوا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں آ رہا۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ مسلمان گھاٹے کے لیے تو آئے نہیں، اللہ ہے نفع کے لیے آئے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نقصان میں صرف نقصان کو سوچیں گے تو آپ نے مایوسی خیالات بھی آئیں گے، اور نقصان میں اگر یہ سوچیں گے کہ مجھے اس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ کی اجر عطا فرمائیں گے تو اللہ پاک حوصلہ عطا فرما دیں گے۔ ایک واقعہ میں سناتا رہتا ہوں، ہمارے ہندوستان میں یہ تقسیم سے پہلے میوات کا علاقہ، یہ پہاڑی علاقہ، یہاں مکئی کی فصل ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سخت طوفان ہے، طوفان کی وجہ سے مکئی کی فصل تباہ ہو گئی۔ ایک بڑے میاں بزرگ صبح ہوئی تو وہ اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے گئے، دیکھا کہ فصل تباہ ہو چکی ہے۔ اب اپنی تباہ شدہ فصل کو دیکھ کر ایک صبر والا جملہ کہا، ایک حوصلے والا جملہ کہا میں واتی زبان میں، کہنے لگے یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری، یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری، پر کھان میں تو ہی دے ہو۔ اے اللہ تو نے جو کیا اچھا کیا، لیکن کھانے کو تو آپ ہی دیں گے، رزاق آپ ہی کی ذات ہے، کھلانے والی ذات اور کون سی ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں کے دل سے اور خلوص سے صبر والا حوصلے والا جملہ نکلا، اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ ایک ہفتہ گزرا کر ٹوٹے ہوئے ٹانوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فصل کو ہرا بھرا کر دیا۔ یہ رضا بخشایا۔ مسلمانوں گھاٹا کہاں پہلا لگا؟ نفع ہی نفع لگا۔ مسلمانوں کے پاس آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید، حوصلہ ہی حوصلہ، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے۔ ہوتا ہے، مجھے بھی اندازہ ہے، حالات کا اثر ہوتا ہے، نقصان کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، لیکن یہ جو اثر ہوتا ہے نا میرا کروں، یہ اصل دعا کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں کوئی بس نقصان میں صبر کی نشانی بتلا دوں، کیا نام ہمارے بزرگ سجاد صاحب، نقصان میں صبر کی نشانی بتلا دوں، سب کو بتلاتے ہیں، عمل کریں گے پھر اس کو انشاءاللہ۔ نقصان میں او بھائی بیٹے بیٹھ جاؤ ذرا، بیٹھ جاؤ ذرا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، کہاں جا رہے ذرا؟ میں لاہور سے آیا ہوں، اور یہیں جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ابھی تھوڑی دیر بعد چلی جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ نقصان میں بھائی سجاد صاحب، نقصان میں صبر کی نشانی بتلا دوں، نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل گئی، سمجھو اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، ہمیں بھی اندازہ ہے حالات کا اثر ہوتا ہے، کوئی بے صبری کرنا نکلے، کوئی نکل جائے تو جیسی طبیعت سمجھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے، یا اللہ
مجھ سے یہ بے صبری عقل میں نکل گیا، میں معافی چاہتا ہوں یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ حوصلہ جو ہے وہ تو آخر کی ہے، باتوں سے ہو رہا ہے۔ نقصان میں نے کہا نا، نقصان میں بھی نون ہے، نفع میں بھی نون ہے، نفع میں ہے۔ آپ نقصان کے نون کو نفع کے نون سے بدل دیں صبر کے ذریعے، ہر وہ نقصان جس پر اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں وہ اوپر سے نقصان ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ وہ نقصان نہیں رہے گا، وہ نفع میں بدل جائے گا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع، بیماری تکلیف۔ ہمارے مولانا مجید صاحب علیہ سادہ جملہ فرمائے لگے، ہر نقصان میں کسی کا بھلا ہے، ہر نقصان میں کسی کا بھلا ہے۔ مثلا گاڑی کا حادثہ پیش، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اب مالک کا نقصان ہے لیکن ورکشا والوں کا بھلا ہے۔ ابھی کل ہی میرا خیال میری سواری ہے، اس میں گاڑی کے ٹائر آگے پیچھے ہو رہے تھے، وہ پنچر ہوا، پھر کل ہی وہ پھر ٹائر بدلے میرا خیال ہے۔ اب بظاہر تو گاڑی کا نقصان تھا لیکن ورکشا والوں کا بھلا ہے، یا وہ جو دوسرے ہمارے کوئی جن کی ٹائروں کی تو ان کا بھلا ہے۔ ہر نقصان میں کسی کا بھلا ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، بیمار ہے، اگر اب مریض کا بظاہر نقصان ہے لیکن ڈاکٹروں کا بھلا ہے، وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کوئی اللہ کا رعایت ہمارے پاس۔ ہمارے ہر مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک ڈاکٹر صاحب نے دعوت دی کہ میرے کلینک پر آپ آئیں تو آپ دعا کریں۔ ہر مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے، فرمانے لگے کہ میں سوچ رہا کہ میں کیا دعا کروں، اگر یہ دعا کروں کہ ان کی دکان میں برکت عطا فرما، پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ مریض لوگ زیادہ بیمار ہوں اور زیادہ پھر اللہ نے بڑی کہتے، پھر اللہ نے دل میں ڈالا، پھر میں نے یہ دعا کی، یا اللہ ان کے کلینک پر جو ہی مریض آئے یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ بڑے حضرات ہیں ان کی ماشاءاللہ تعبیرات میں اتنی برکت ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ۔ اب کھڑے ہو جا، اب مجھے بتلا دے، ہاں کھڑے ہو جا، اب بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، گھر کہاں پر اپنے بیٹے کا؟ ہاں نہیں سوابی ہے، آپ کھڑے ہو جاتے، آپ اب بیٹھ جائے بھائی، تھوڑا سا کیسے آپ اٹھ کے کیا 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 نام ہے؟ نام کیا ہے؟ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ کنوال میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، اور سوچو کہاں پر بتا، یہ تو بڑا نزدیک ہے بتلا اپنے بیٹے کا، جب تک گھر نہیں بدلاؤ بیٹھیں گے وہ کھڑے رہو ذرا بتا، ہاں اور ان کے بعد سے ہیں تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے کرنال میں تھے اور جنت میں پہنچ گئے۔ یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت، الحمدللہ۔ اگر جلسے میں نہ آتے تو کرنال میں رہتے آپ لگا، اب بیٹھ جاؤ ذرا، چلو بچے میں کوئی حاجت کا تقاضا ہو پھر اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن پھر آ جانا، اگر کوئی ضروری حاجت ہے پھر چلے جاؤ، ورنہ بیٹھ سکتے تو بیٹھ جاؤ، گنجائش ہے اگر بیٹھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بعض بچے ہوتے ہیں بڑی عمر کے حضرات بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بیچاروں کی لمبا بیٹھنے کی وجہ سے وضو کی حاجت ہوتی ہے، بعض دفعہ کچھ پیشاب وغیرہ کا تقاضا ہوتا ہے، وہ اٹھ بھی چلے جاتے ہیں، مجھے اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے، ایسے بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، پیش آ سکتی ہے، کئی دفعہ ایسا بھی کرے درمیان میں اٹھ گئے پھر دوبارہ جیسی اپنی حاجت سے فارغ ہو پھر واپس آ گیا۔ سب کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے، آپ حضرات تو اپنے بیٹے پھر بدلاؤ گھر کہاں پر اپنے بیٹے کا؟ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی اسامہ صاحب یہ کیا نا ہے؟ پنڈ دادن خان ہے، پنڈ دادن خان میں کہاں گھر ہے آپ کا؟ یہاں گھر ہو تو قاری صاحب اوپر کہے تشریف لے جاتے، پنڈ دادن خان کہاں سے؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر، عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، کے مبارک قدم وہاں پر پہنچے۔ یہ ہے
بھائی رضا صاحب یہ ہے گھر الحمدللہ، یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بوڑھے سب جا رہے لگنا۔ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، دنیا میں آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ نانا موجود نواسے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، دادا موجود پوتے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں جسے جنازہ نہیں نکلا، ہر گھر سے جنازہ نکلا ہے، آخر ہم نے بھی جانا ہے۔ اور تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑوں کی باتوں میں نور ہی نور فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے، یہ غرض ہے ہماری کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، اور ہم اللہ میاں کو خوش کرتے رہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھ کر خوش کریں گے، یہ جو حکم ہے نا، حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے، بس یاد رکھیں، حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی ہے۔ ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں کہ اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقے سب اللہ تعالیٰ کی خوشی بھرے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پیارے نورانی طریقے ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کی پیار کی نظر ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور اتباع سنت کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ سنت کا ایک معنی طریقہ ہے، محل ایک معنی کے لحاظ سے سنت کا اطلاق پورے دین پر ہوتا ہے، فرائض پر، واجبات پر، سنن مستحبات سب پر ہوتا ہے۔ ایک قول کے مطابق سنت کا اطلاق پورے دین پر ہوتا ہے۔ اب دیکھو نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ ہے، سب نے الحمدللہ عشاء کی نماز پڑھ لی، حضور کی روح مبارک کو خوش کر دیا۔ روزہ رکھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، زبان سے سچ بولنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ۔ کتنی آپ نے دن میں، مجھے امید ہے آپ کی زبان سے کتنی سچی باتیں نکلی ہوں گی، یہ ساری سچی باتیں یہ حضور کی روح کی خوشی بھری۔ کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگو، اتنا آسان ہے۔ قدم قدم پر ہے بھائی، کھانا پینا رہائش لباس، قدم قدم پر اللہ نے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں۔ آپ کا کھانا ثواب، پینا ثواب، پڑھنا ثواب، پڑھانا ثواب، خدمت کرنا ثواب، یاد رکھنا ہے۔ یہ خدمت خلق کی کتنی نیکیاں ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ان میں اللہ نے کتنی جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں۔ اس لیے ہمارے میں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں، تو آپ کے روزی کے بہانے بھی بھائی عبدالرزاق صاحب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ کیا نام ہے بھائی محمد سلیم صاحب، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دیندار ہیں۔ اگر مسجد میں نماز پڑھ کر آپ دیندار ہیں، دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں اپنی حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں۔ دینداری تو ہمارے ایک انسان کے ساتھ چمٹی ہوئی اللہ اللہ اپنی ہمارے بچے ہیں، مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے، یہ بھی آپ کے اپنے بیٹے ہیں، سکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، سکول کالج کے بچے بھی، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ اللہ میں ان سے کرتا رہتا ہوں، غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں، اللہ نیک ماحول میں رہیں۔ میں وہاں رمضان میں گورنمنٹ کالج ہے لاہور میں، گورنمنٹ کالج کا ہاسٹل میں تھا، وہاں بھائی سکول کالج کے بچوں سے کہنے لگے کہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک، یہ دو چیزیں ہیں، نیت خدمت کی اور صحبت نیک۔ ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیب ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان، ایک پورا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اب یہ اللہ گھر تعمیر ہوا ہے، آپ دیکھ لیں اس میں کتنے اور انجینئر حضرات ہیں، ان کا دماغ استعمال ہوا ہے، مصری حضرات ہیں، ان کا ہنر استعمال، ان کے ہاتھوں کی یعنی محنت استعمال، ان کا ہنر استعمال ہوا ہے۔ کتنے مزدور ہیں جن کی بھاگ دوڑ، جن کی وہ استعمال ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب آ رہا تھا میں اس سڑک سے آیا ہوں، ایک عرصے سے میں اللہ کا شکر پہلے بھی آیا ہوں یہاں، لیکن پہلے کو سڑک پہ کمزور تھی، اب اللہ کا شکر بالکل وہ فوراً پہنچ گیا، مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ جلدی پہنچ جاؤں یہاں، الحمدللہ یہ اللہ نے آسان کر دی سارے سفر، ایسی جنت کا سفر بھی آسان ہے بہت انشاءاللہ۔ ہاں
اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. بس آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت. یہ دنیا کی زندگی ہے بڑی تھوڑی سی اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ دنیا اپنے کنارے کی طرف جا رہی ہے، بس لیکن ہے بڑی قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ سب نے جانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. یہ غرض ہے ہماری، اور ہم اللہ میاں کو خوش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. نماز پڑھ کر خوش کریں گے، روزہ رکھ کر خوش کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کریں گے، زبان سے سچ بولو خوش کریں گے، دین کی بات محبت سن کر خوش کریں گے اللہ تعالیٰ کو. بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. کچھ ساتھی وہاں مدرسے میں ملے تھے کہ کچھ ساتھی بیت توبہ کی درخواست بیت توبہ کہہ رہے تھے. ایسے پہلے سے کہیں اپنے بزرگوں سے میں خود ہی عرض کرتا ہوں، پہلے سے اہل حق بزرگوں سے بیت ہوں تو انہی کا فیض سمجھ کر توبہ کے نیت سے کہہ لیں. کوئی بیت اور توبہ دو نیت سے کہہ لیں. بڑوں کا ہی فیض، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم درمیان میں بات صحیح ہیں بس ایک ہے. اور کوئی خاموشی بیٹھے رہیں آپ بذات، کوئی خاموش بیٹھنا بھی ثواب ہے. بخاری شریف میں ہم الذین لا یشقی جلیسہم، یہ مجالس ایسی ہیں نیک مجالس، ان میں بیٹھنا ہی ثواب ہے. تو کچھ سامنے والے ساتھی رومال پر انشاءاللہ چند منٹ کے بعد دعائے خیر کر لیں گے انشاءاللہ. مسورات میں تو بات نہیں جا رہی. اچھا بیٹھے تو سامنے ایک کندھے پہ ہاتھ رکھنے ورنہ ہے سامنے والے کو ساتھی اپنے بھائی ہیں. توبہ کے نیت سے کہہ لیں، بڑوں کا ہی فیض ہے. اگر رومال نہ بھی پہنچے تو پھر ہے بس کندھے پہ ہاتھ رکھنے ہیں، ساتھ کندھے آپ سے مشکل ہو جائے گا. ورنہ زبانی کلمات بھی کہہ لیں انشاءاللہ بیت میں تو میں شریک ہو جائیں گے. بڑوں کا ہی فیض ہے، شاید یہ نسبت بھی آفت میں کام آ جائے. میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہی بزرگوں کا ہی فیض ہے. رومال نہ بھی پہنچے نا، ہمارے باہر بزرگ کھڑے ہیں، آپ زبانی بھی کلمات کہہ لیں انشاءاللہ، پھر بھی انشاءاللہ شریک ہو جائیں گے. ساتھ کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں. یا اللہ ان بزرگوں کی برکت نصیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. بڑوں کا فیض ہے، اللہ قبول فرمائے. 3 تسبیحات ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی. میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا. فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کرے. اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وفر نصیب فرمائے.
ہمارے ہر شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ اپنے کراچی کے لہجے میں فرماتے کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، لیکن راضی چٹنی روٹی کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا۔ دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان کو فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اور جنت کا پہلا قدم وہ بادشاہ کا قدم ہے، وہاں بادشاہ سے نیچے کوئی چیز نہیں جاتا، بلکہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہو گیا۔ خود اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، جو تم چاہو گے۔ یہاں ملک کا بادشاہ نہیں کہہ سکتا جو چاہوں میں کھا لوں، جو چاہوں میں پی لوں۔ بادشاہ اگر شوگر کا مریض ہے، اگر وہ شوگر کا مریض ہے تو میٹھی چیز نہیں کھا سکتا۔ اگر ٹی بی کا مریض ہے زردہ پلاؤ وہ نہیں کھا سکتے۔ کتنے بیماری کی حالت میں کتنے پرہیز کرنے پڑتے ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ فرمائے تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے آخرت میں کیا ہم۔ حدیث قدسی ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اور بخاری شریف میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ذخرا من بلہ یا من بلہ ما اطلعتم علیہ، اور میں یہ ذخیرہ ان نعمتوں کے علاوہ ہوگا جن پر تم دنیا میں مطلع ہو چکے ہو۔ دنیا کی جتنی نعمتیں مرضی آپ کھا پی لیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ اس سے بالا ہوں گے۔ ایک سادہ سی مثال دے دوں، یہاں اللہ نے دودھ کا بندوبست گائے بھینس کے لیے کیا ہے، اور جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی۔ یہاں شہد کا بندوبست مکھی کے لیے کیا ہے، اور جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی۔ وانہار من عسل مصفی سے، اور کیا کچھ وہ تصور سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم سر سے لے کر پیر تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ فخر سے بچائے، غرور سے بچائے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ظہیر الدین بابر یہ بادشاہ گزرے، ظہیر الدین بابر بادشاہ گزرے، ایک مرتبہ اپنے محل کے اوپرلی عمارت سے نیچے اتر رہے، قریب مسجد میں اذان ہوئی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسی اللہ اکبر کی اذان کان میں پڑی، بس فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا عظمت کا ایسا اثر ہوا، وہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ ہماری کیا بڑائی ہے؟ بڑائی تو اللہ میاں کی ہے۔ کہتے ہیں وہ ایسا اثر ہوا، بس 3 دن پھر وہ زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایسا اثر ہوا۔ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ، یہ گھر نہیں ہے گاہ گزرا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ سب نے جانا ہے الحمدللہ۔ اور وہ جگہ ہے نا، وہ بڑی اونچی جگہ، اچھی جگہ الحمدللہ۔ ہمارے بھائی مولانا ناصر صاحب فرمائے میرے پیسے 10 سال کے بیٹے کا انتقال ہو، جنت میں استقبال کے لیے پہنچ جاؤں۔ مجھے اندازہ ہے بچوں کا اثر ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن جو تسلی ہے نا وہ اللہ میاں کی باتوں سے ملے گی۔ وہ ہم سے اچھی جگہ پہنچ گیا الحمدللہ، وہاں سب کو ملا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ انتم وحی، آپ جو ہے قبرستان کی دعا، انتم سلفنا ونحن بلا سلف، تم پہلے جا رہے ہم پیچھے آ رہے ہیں، آگے پیچھے کا سلسلہ۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ، پہلے سے کوئی اپنے بزرگوں سے بیعت ہیں، انہیں کے معمولات اپنا، یہ بھی بڑوں کا ہی فیض ہے، یہ بھی نہیں سب بزرگوں کا ہی حصہ ہوتا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ سب کو یاد ہے،
استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اتنا کہہ لیں استغفر اللہ العظیم، یا اتنا کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت مولانا عمر خان صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے اپنی زبان میں، اور عربی میں نہ کہہ سکو تو اپنی زبان میں کہہ لیا کرو، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ بھی استغفار ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، نماز والا درود شریف وہ افضل ہے، کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، حتیٰ اتنا بھی کہہ لیں اللہم صلی علی محمد، یہ بھی درود شریف ہے، یہ مختصر درود شریف ہے۔ اور لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور 10 رحمت نازل ہوں گی۔ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور 10 رحمت نازل ہوں گے۔ ایک مرتبہ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ یہ 40 الحمدللہ نیکیاں، یہ 40 فائدے آپ کو حاصل ہو گئے۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے لگے اندر سے وہ اتنا خیال میں، اگر آپ 3-4 منٹ میں پڑھ لیں گے نا، میں دن میں بیٹھا ہوا میں ساتھ سے میں کہتا ہوں تو ایسے میں کھلا پڑھتا ہوں، لیکن 10 منٹ کہہ رہا ہے میں پڑھ کر دیکھوں 10 دفعہ پڑھ رہا ہے کتنے تو 3 یا 4 منٹ کے اندر پورا مکمل۔ صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں کسی نماز کے بعد۔ اس سے بھی آخری درجہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں جب بھی یاد آ جائے کم از کم 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، بھائی اس سے آسان وظیفہ اور کیا ہوگا۔ اب 1 بار کی میں قیمت بتلا دوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، مشین۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے، بلکہ 1 مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، باہر والے بھائی بھی کہہ لیں، سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، بتلا دوں کتنی بڑی کمائی کی۔ 1 مرتبہ پھر کہو سبحان اللہ۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ ان کے سامنے سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے، ان کے ایک کے اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ لے جائیں۔ میں بھی سری لنکا میں تھا، وہاں کولمبو شہر میں، وہاں ہیروں کی مارکیٹ، ہیروں کا کاروبار ہے، ہیرا یہ سونے سے مہنگا لگا۔ ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں سے ایک مسجد میں گیا، سامنے وہ سونے کے پہاڑ نظر آ رہے، جہاں برف میں سونے کے پہاڑ، یہاں مٹی کے اندر اس میں سونے کی دھاتیں لگے۔ میں کہ یہاں کا سونا جو ہے مٹی میں ملا ہوا ہے، اور جنت میں سونے چاندی کے محلات ہوں گے، صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ سونا چاندی یہ دولت نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا، یہ ہے دولت آپ کے پاس۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ نیک مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، ان کو تھوڑا بہت زیور استعمال کرنے کی اجازت ہے، سونا چاندی استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ان کی دولت نہیں یاد رکھنا، یہ تو گلے کی زینت ہے، دولت اللہ نے سینے میں چھپا رکھی، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس۔ میں ابھی وہاں چنابر میں پوچھ رہا تھا، میں کہ دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں؟ ایک نوجوان کھڑے ہو کہنے لگے دولت کا پیسوں کا نام ہے۔ میں کراچی قریب میں پوچھ رہا تھا، دولت پیسے، بھائی ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز فرمائے، دولت پیسوں کا نام نہیں، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے، قبر میں ساتھ جانے والی دولت ہے، آگے وہ کلمے کی دولت ہے، نیکی کی دولت ہے، خدا خوفی کی دولت ہے، رب کو خوش کرنے کی دولت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، عظمت، آپ کی ختم نبوت کی دولت، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے۔ کوٹھی، بنگلہ، مکان، زمین، جائیداد، یہ دولت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، ضرورت ہے۔
لیکن ان ضرورتوں کو دولت بنانے کا طریقہ یہ ہے ان میں اللہ میاں کو خوش کر لے، راضی کر لیں، یہ بھی آخرت کی دولت تک نہیں بنتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے حضرت فرمایا کہ مال ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو تو یہی آخرت ہے، اور یہی چیز اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا ذریعہ بن جائے تو یہی چیز دنیا بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ آپ اپنی جھونپڑی میں یاد رکھیں، اپنے کچے پکے مکان میں یاد رکھیں، اپنی دکان میں یاد رکھیں، اپنے دفتر میں یاد رکھیں، بادشاہ ہیں تو اپنے محل میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، پھر انشاءاللہ آپ کا یہ محل اور جھونپڑی یہ سب جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچے ہوئے انشاءاللہ۔ ہر جگہ نا شریعت مطہرہ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، امیر پر، غریب پر، فقیر پر، سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ 3 تسبیحہ ہیں، اتنا پہلے سے معمول ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے جماعت میں یہی بتلاتے ہیں، ہمارے ہاں اختیار ہوتا ہے جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لیں، 10 دفعہ 20 دفعہ ایک تسبیح آخری درجے بتلا دیا، کم از کم ایک بار پڑھ لیں، ایک بار یہ قیمت ابھی آپ بتلا دی، پھر ایک مرتبہ کہہ لیں سبحان اللہ، پوری دنیا کے خزانوں سے آگے نکل گئے۔ یہ ایک سبحان اللہ کی قیمت ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں رات دن جو نیک اعمال کر رہے ہیں کیا خزانے کما رہے ہیں آپ، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے، یہاں تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں ہے، یہ اس پیاری ذات کا نام لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں رات کو اندھیرا ہے نا، اندھیرا ہم نے کتنے بلب جلا رکھے ہیں، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا، اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلے گا اور پورے جہان کو روشن کر دے گا، اس پیاری ذات کا نام ہے۔ یہ جو بلب یہ پنکھے چل رہے ہیں نا، یہ جو چل رہے ہیں یہ بھی ہے، یہ بجلی سے چل رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بجلی اگر پانی سے بنتی ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کوئلے سے بنتی ہے، کوئلہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تیل سے بنتی ہے، تیل اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، سولر کی بتی آفتاب کی روشنی سے بنتی ہے، آفتاب کی روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لگا، بس ان نعمتوں کی قدر یہی ہے کہ جس پیاری ذات نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ہم بھی سر سے لے کر پیر تک اپنا ایک روم ان کی خوشی میں لگا دیں، بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ بہت عنایت، اللہ تعالیٰ بہت اللہ خوشیاں سے اللہ برکات عطا فرمائے، اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ ہمارے بھائیوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ پاک اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ خوش رکھے سب کو۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ میرے اقابی حضرات تشریف فرما، میرے مخدوم حضرت مولانا عبدالبار صاحب مکاتب عالیہ، حضرت مولانا اس میں گرامی مولانا عبداللہ ہاشمی صاحب اور مولانا سلیم صاحب اور ہمارے حفظ صاحب اور ہمارے بزرگ، ہمیں ایک ایک کا محبت سے نام لے کر آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں۔ نام میرے ذہن میں نہیں لیکن دل سب کے لیے محبت سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ یا اللہ ہمارے ان بزرگوں کی پرخلوص محبت کی دنیا آخرت میں بہترین ذات عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پر ان کی آمد مجھے اندازہ ہے یہ آپ کی محبت لے کر آئی ان کو، ان کو اشتہار لے کر نہیں آیا، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آئی ان کو۔ یا اللہ اس نیک محبت کی دنیا آخرت میں بہترین ذات عطا فرما، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا، ان کی نسلوں کو اپنے دین کی محبت سے مالا مال فرما۔ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ یہاں ان بیٹوں کو قبول فرما، اور سکول کالج کے ماحول میں ہوں یا اللہ وہاں بھی اللہ ہمارے ان بچوں کو قبول فرما، اپنے نیک رستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، غلط ماحول سے، غلط صحبت سے یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اولاد کے بارے میں بھی
مایوس نہیں ہونا، جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ مجھے مرکز میں ایک بھائی وقت لگا رہے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بعد بیٹا عطا کیا۔ ایک میں جلسے میں تھا بھاور نگر میں، اور ایک بوڑھے آدمی جا رہے وہاں ایک اولاد کے بارے میں مضمون بیان کیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگے مجھے جو اب جوانی میں نہیں اب دیے، بڑھاپے میں اولاد دیے، 60 سال قریب ان کی عمر تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چل رہے، اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ۔ دیکھو آپ یہ بھی سوچیں، ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی؟ اللہ بھر کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ ہم بچوں کے رشتوں میں آسانی فرما، سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرما۔ یہ ہمارے سپیکر والے بھائی ہیں، آپ سپیکر نہ لگاتے تو بھائی میری آواز کیسے جاتی ہے؟ آپ کے روزی کے بہانے، سب جنت کے بہانے ہیں اپنے بھائیوں کے، الحمدللہ۔ کسی کو سب یہ اللہ نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، گھروں میں نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، یا اللہ ان کو اپنے گھروں میں خوشیوں سے مالا مال فرما، بچوں کو قبول فرما، سب کی نیک حاجات اپنے فضل سے پوری فرما۔ ہمارے حضرت مولانا قاری قیام الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی، یا اللہ انہیں قبر کو نور سے منور فرما، حضرت کی خدمات جلیلہ کو یا اللہ بس اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ یہ انہی کا ہی فیض ہے، یہ ہمارے کافی حضرات کا ہی فیض ہے کہ جہاں جہاں بھی دین کی بہاریں ہیں، یہ کوئی ہم طلباء کے ایک بیان کی وجہ سے نہیں، یہ مسلسل ہمارے اکابر حضرات، نیک اساتذہ کرام، علماء کرام کی محنتیں ہیں اور قربانی ہیں، اور آپ ہمارے اکابر، ہمارے اہل خیر حضرات ہیں جو ان کے ایک لقمے خدمت کرنے والے ہیں، ان کی سب کی محبتیں اور ان کے تعاون سے یہ باغ لگے ہوئے ہیں، سب برابر کے شریک ہے ثواب میں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا